السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ HMDA جو شہر کے تمام کونوں کی وسیع ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے، بے مثال ترقی کر رہا اور تیز رفتار کارکردگی کے ساتھ آگے بڑھ رہا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ویژن کے مطابق حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی HMDA عمارتوں، کثیر منزلہ عمارتوں، مکانات کی ترتیب اور ولا لے آؤٹس کی منظوری میں اہم نتائج حاصل کر رہا۔ اس سال کے پہلے 9 مہینوں میں گزشتہ سالوں کے برعکس اس نے منظوریوں اور آمدنی کے لحاظ سے بہترین کارکردگی دکھائی ہے اور اسے عوام سے پذیرائی مل رہی۔ HMDA کے دور حکومت کا اہم پہلو ایک مخصوص مدت کے اندر درخواستوں کا حل ہے۔ اس سال اس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اگر ہم صرف جنوری سے ستمبر 2025 کو دیکھیں، ان 9 مہینوں میں موصول ہونے والی کل 5499 درخواستوں میں سے 6069 درخواستوں کو حل کیا گیا اور یہ 2024 کے پہلے 9 مہینوں کے مقابلے میں 49% اور 2023 کے مقابلے میں 36% زیادہ ہے۔ عمارت کی اجازت کے لیے کل 2961 درخواستیں موصول ہوئیں۔ ان کی تعداد میں 2024 کے مقابلے میں 18% اور 2023 کے مقابلے میں 8% اضافہ ہوا۔ ان میں سے 2904 کو حل کر لیا گیا، یعنی 98% سے زیادہ حل ہو چکے ہیں۔ ان درخواستوں کے ذریعے مجموعی طور پر 88,15,000 مربع میٹر سے زیادہ تعمیر شدہ رقبے کے لیے اجازتیں دی گئی ہیں۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پیجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس، ٹوری چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ جنرل مبصر رنجت کمار سنگھ نے انتخابی عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخابات کو آزادانہ، منصفانہ اور پرامن کرانے کا مطالبہ کیا۔ بیگم پیٹ ٹورزم پلازا میں منعقدہ میٹنگ میں ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر اور GHMC کمشنر RV کنن نے شرکت کی۔ ایڈیشنل کمشنر ہیمنت کیشو پاٹل، ریٹرننگ آفیسر P سائی رام اور نوڈل افسران اس موقع پر موجود رہے۔ انہوں نے جنرل آبزرور رنجت کمار سنگھ، پولیس آبزرور اوم پرکاش ترپاٹھی اور اخراجات کے مبصر سنجیو کمار لال سے ملاقات کی۔ DEO اور GHMC کمشنر RV کنن نے ایک تفصیلی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے الیکشن مینجمنٹ پلان اور تیاری کے انتظامات کا ایک جامع جائزہ پیش کیا۔ پریزنٹیشن میں بہت سے اہم پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا، جس میں انتخابی پروفائل اور پولنگ اسٹیشنوں پر انتظامات، افرادی قوت کو متحرک کرنا اور اہلکاروں کی تربیت، انتخابی سامان کی خریداری اور نقل و حمل اقدامات اور منظم ووٹرز کی تعلیم اور انتخابی IT کے سرگرمیاں، شرکت اور امن و امان خطرات کی نقشہ سازی اور حفاظتی منصوبے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بائیں بازو کی انتہا پسند نظریاتی تحریکوں کے نامعلوم قائدین سے عوام کی زندگی کے دھارے میں شامل ہونے اور ملک کی ترقی میں شراکت دار بننے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ دوستانہ پولیسنگ صرف قانون کی پاسداری کرنے والے شہریوں کے لیے ہے، قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے نہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ریاست میں عوامی تحفظ اور امن کو برقرار رکھنے میں تلنگانہ محکمہ پولیس ملک بھر میں سر فہرست رہے گا۔ پولیس شہدا کی یادگاری دن کے موقع پر وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے گوشہ محل میں ریاستی محکمہ پولیس کے زیر اہتمام پولیس فلیگ ڈے پریڈ میں حصہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے ڈیوٹی کے دوران اپنی جانیں گنوائی۔ انہوں نے ڈیوٹی کے دوران جان کی بازی ہارنے والے پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔
دیوالی تہوار کے موقع پر پٹاخے جلانے کے دوران حیدرآباد میں کئی افراد کی آنکھیں متاثر ہوئیں، جس کے بعد شہر کے سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل میں بڑی تعداد میں متاثرین کو داخل کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق اب بھی کئی افراد علاج کے لیے اسپتال پہنچ رہے ہیں۔ اب تک تقریباً 47 افراد اسپتال میں داخل ہو چکے ہیں، جن میں 18 بچے بھی شامل ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے 2 بچوں کی حالت تشویشناک ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پٹاخے ہاتھوں میں پھٹنے اور آنکھوں کے متاثر ہونے کے واقعات پیش آئے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ متاثرین کو فوری طور پر علاج فراہم کیا جا رہا اور مزید مریض آنے کی صورت میں بھی مکمل انتظامات کیے گئے۔ دوسری جانب پٹاخوں سے زخمی ہونے والے کئی افراد نجی آنکھوں کے اسپتالوں سے بھی رجوع کر رہے۔ ہر سال دیوالی کے موقع پر ایسے واقعات کا اعادہ ہوتا ہے۔ ماہرین صحت اور حکام نے عوام سے اپیل کی کہ پٹاخے چلاتے وقت خصوصی احتیاط برتیں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ میں ڈاکٹر آفرین خادر آج دیوالی ڈیوٹی میڈیکل آفیسر اسسٹنٹ پروفیسر کے پوسٹ پہ ہوں۔ آج دیوالی کے لیے اسپیشل پریپریشنس ہیں ہمارے پاس، کیونکہ بہت سارے بچے اور بڑے آنے والے ہیں۔ میری ٹیم ہے، 2 سینئر ریزیڈنٹس ہیں میرے ساتھ اور 4 پوسٹ گریجویٹس بھی ہیں یہاں پہ میرے ساتھ۔ ابھی تک جو ہم دیکھے ہیں صبح سے 7 کیسز آئے ہیں، اس میں 5 کیسز بچوں کے ہی ہیں۔ سب کو صرف او پی ٹریٹمنٹ پہ ہی ٹریٹ کی ہے، کسی کو ابھی تک آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ بٹ دیکھا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تر یہ کیسز میں ریڈ والا جو بام ہوتا ہے، مرچی پٹاخہ، اس کی وجہ سے انجری ہو رہی ہے۔ اور وہ جب لوگ ڈاکٹرز کو 4 مہینوں سے تنخواہیں نہیں۔ خیرتآباد بستی دواخانے میں ڈاکٹروں کے مسائل سے واقف ہوئے کے ٹی آر۔ خیرتآباد بستی دواخانے کے دورے کے دوران کے ٹی آر نے ڈاکٹروں سے ان کے مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس موقع پر ایک خاتون ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں گزشتہ 4 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں اور حکومت کی جانب سے تنخواہوں کی ادائیگی میں مسلسل تاخیر کی جا رہی۔ کے ٹی آر نے اس مسئلے پر متعلقہ حکام سے بات کرنے اور جلد سے جلد مسئلے کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ مجلس بچاؤ تحریک MBT کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے نظام آباد میں کانسٹیبل پرمود کے قاتل ریاض کے انکاؤنٹر کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک MBT کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے کہا ہے کہ پولیس کی جانب سے کیے گئے اس انکاؤنٹر پر کئی سوالات کھڑے ہو رہے، اس لیے اس واقعے کی غیر جانبدارانہ اور عدالتی تحقیقات ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی، سزا دینے کا اختیار عدالت کو ہے۔ دیکھیے مجلس بچاؤ تحریک MBT کے ترجمان امجد اللہ خان خالد کا اس ضمن میں مزید کیا کہنا ہے۔ اختیار کر کے آپ انکاؤنٹر کریں گے اور فیملی کا کیا قصور ہے بتائیے؟ اس کے اندر معصوم بچیاں کیا کرے تھے شیخ ریاض کے، معصوم ماں کیا کری تھی بتائیے آپ، جو ان کو لے جا کے آپ مارے ان کو۔ تو یہ تمام سوالات ہے۔ ان تمام سوالات سب سے پہلے شیخ ریاض کے اوپر 63 کیسز سے انہیں باہر کیسا تھا، شیخ ریاض کو جب گرفتار کر الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے ہموار، شفاف اور منصفانہ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے 3 سینئر افسران کو بطور مبصر مقرر کیا ہے۔ یہ افسران انتخابی عمل کے مختلف پہلوؤں بشمول عمومی انتظامات، امن و امان اور انتخابی اخراجات کی نگرانی کریں گے۔ مبصرین انتخابی عمل کے اہم اجزاء کی نگرانی کریں گے۔ ماڈل ضابط اخلاق کی تعمیل کو یقینی بنانے، امن و امان کی نگرانی، انتخابی اخراجات کی جانچ پڑتال تک وہ انتخابی مدت کے دوران عہدیداروں کے ساتھ تال میل اور الیکشن سے متعلق کسی بھی مسائل کو حل کرنے کے لیے مطلع شدہ مقامی رابطہ نمبروں پر دستیاب ہوں گے۔ تعینات کیے گئے مبصرین کی تفصیلات اور ان کے لائزن آفیسرز اور رابطہ نمبر درج کیے گئے۔ پولیس کرکٹ ٹیم نے چمالہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایلیٹ کرکٹ لیگ ٹورنامنٹ ٹرافی جیت لی۔ پل انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں ہونے والے اس ٹورنامنٹ کے فائنل میں پولیس کرکٹ ٹیم نے ٹالی ووڈ کی ٹیم کو ہرا کر فتح حاصل کی۔ فاتح ٹیم کو 5 لاکھ روپے ملے ہیں اور رنر اپ ٹیم کو موصول ہونے والے 3 لاکھ روپے پولیس ویلفیئر فنڈ میں منتظمین نے سیکریٹریٹ میں اسپیشل پرنسپل سیکریٹری ہوم ڈپارٹمنٹ ریاستی حکومت کو یہ پیش کیے۔ اس پروگرام میں پولیس کرکٹ ٹیم کے ارکان کے ساتھ ساتھ BCCI اور پرنو گروپ کے نمائندے بھی موجود تھے۔
जुबली हिल्स में इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस रहनुमाओं में झगड़ा। जुबली हिल्स में इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस के चंद रहनुमाओं के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ, जिसमें वो एक दूसरे पर हमला करने लगे और हाथापाई तक जा पहुंचे। रहमत नगर में इंतखाबी मुहिम के दौरान नवीन यादव ग्रुप और भवानी शंकर ग्रुप के दरमियान तल्ख कलामी के बाद झगड़ा बढ़ गया और दोनों फरीकीन ने एक दूसरे पर हमला किया। जराये के मुताबिक भवानी शंकर गुज़िश्ता कुछ अरसे से कांग्रेस हुकूमत से नाखुश थे, जिसकी वजह से ये झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। चार महीनों से स्टाफ की पेंडिंग तनख्वाहें, ओल्ड लिंगमपल्ली बस्ती दवाखाने के अमले की शिकायत, हरीश राव से की फरियाद। ओल्ड लिंगमपल्ली के बस्ती दवाखाने का दौरा करने वाले साबिक वजीर और एमएलए हरीश राव से अमले ने अपनी मुश्किलात बयान की। अमले ने बताया कि उन्हें गुज़िश्ता 4 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली हैं, जिसकी वजह से वो माली मुश्किलात का शिकार है। हरीश राव ने उनके मसाइल को गौर से सुना और यकीन दहानी कराई कि वो इस मामले को मुतल्लिका हुकाम के सामने उठाएंगे ताकि जल्द अज जल्द तनख्वाहों की अदायगी हो सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 और 8 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र प्रिंट मीडिया में इश्तिहारात की इशाअत के लिए सख्त हिदायत जारी की। कमीशन का कहना है कि यह इक़दाम इंतखाबी अमल को शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदार बनाने के लिए उठाया गया ताकि किसी भी तरह के गुमराहकुन या जानिबदाराना मवाद से वोटरों पर असर न पड़े। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बिहार में वोटिंग 2 मरहलों में होगी। पहला मरहला 6 नवंबर जुमेरात को और दूसरा मरहला 11 नवंबर मंगल को मुनक़िद होगा। कमीशन ने वाज़ेह किया कि कोई भी सियासी पार्टी, उम्मीदवार, तंजीम या शख्स वोटिंग के दिन और इससे एक दिन क़ब्ल प्रिंट मीडिया में कोई इश्तिहार शाये नहीं कर सकता जब तक कि उसकी मवाद को रियासती या ज़िले सतह की मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी से पेशगी मंजूरी हासिल न हो। ये पाबंदी पहले मरहले के लिए 5 और 6 नवंबर को और दूसरे मरहले के लिए 10 और 11 नवंबर 2025 को नाफिज रहेगी। इसका मकसद वोटरों को झूठी या गुमराहकुन मालूमात से बचाना और इंतखाबी माहौल को साफ सुथरा रखना है। मुसलमानों में नमाज पाबंदी वक्त के साथ पढ़ने को बहुत अहमियत हासिल है और यही वजह है कि सैर व सयाहत के दौरान या किसी के घर मेहमान बनकर जाने वाला नमाजी अक्सर मुसल्ला बिछाकर वहीं नमाज पढ़ लेता है, लेकिन इस तरह का अमल कई बार तनाज़ा का शिकार हो जाता है। महाराष्ट्र के पुणे वाक़े शनिवार वाड़ा में भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला। गुज़िश्ता दिनों ने कुछ बुर्का नशीन ख्वातीन ने शनिवार वाड़ा अहाते में नमाज अदा की, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। ये वीडियो सामने आते ही हिंदुत्व तंजीमों और बीजेपी लीडरान ने सख्त अल्फाज में एहतजाज किया और नमाज वाली जगह पर शुद्धिकरण का अमल अंजाम दिया। नमाज की वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद दाया मुहाज तंजीमों से जुड़े कारकुनान ने नाराजगी जाहिर करते हुए जज्बात को ठेस पहुंचने की बात कही। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट मेधा कुलकर्णी ने तो कुछ लोगों के साथ एहतजाजी मुजाहरा किया और गौमूत्र यानी कि गाय के पेशाब से जायवखू का शुद्धिकरण किया। इस तनाज़े को बढ़ता हुआ देखकर पुलिस ने इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी। ऐसी मज़ार यहाँ किसी एक चौथरे को चद्दर डाल के और एक हजरत कुछ ऐसा नाम दे के बोर्ड लगाया गया है। बोर्ड तो अभी लगाया है। मैंने बहुत बार अलग अलग ऑफिसर्स को ये फ़ोटो भेजा था और उसकी जांच पड़ताल करने के लिए भी कहा। पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी बहरान का शिकार है और भारत व अफगानिस्तान के साथ कशीदगी भी बरकरार है। ऐसे में मुल्क में तरकारियों की कीमतें रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई हैं। मौजूदा सूरत हाल में टमाटर की कीमत 700 रुपए फी किलो तक पहुंच गई, जबकि चंद हफ्ते कबल ये सिर्फ 100 रुपए फी किलो थी। कीमतों में इस शदीद इजाफे के बाद पाकिस्तानी शहरी खरीदारी के लिए परेशान। तकरीबन तमाम बड़े शहरों में यही सूरत हाल बरकरार, जिसकी वजह से अवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे। माहिरीन के
के मुताबिक टमाटर की कीमत में इस इजाफे की बुनियादी वजूहात मुकामी मसाइल के साथ साथ अफगानिस्तान के साथ तिजारती तनाज़ात, शदीद बारिशें, सैलाब, तिजारती रास्तों की बंदिश और दरआमदात में कमी भी इस बहरान में शामिल है। खुसूसन सरहदी तनाज़ात की वजह से अफगानिस्तान के साथ तिजारती रास्ते बंद होने से ये सूरत हाल पैदा हुई है। तिजारती हलकों का कहना है कि सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि दीगर सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छू रही और इस बहरान का बराह रास्त असर अवाम पर पड़ रहा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్నీ వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ बाबा आजम खान बंगाली, मलकपेट, हैदराबाद. फोन नंबर 9573048697. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.